آج ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں اور فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو چائنا تک ایکسپینڈ کرے، چائنا اس کو افغانستان تک ایکسپینڈ کرے. کیا انہوں نے ذرا سنیے. ازبکستان ایک طرف ریلوے، دوسری طرف پاکستان کے ان بٹوین اگر افغانستان ہو جائے تو پاکستان ٹو اینڈ فرام سینٹرل ایشین سٹیٹس تمام کنیکٹ ہو جاتا ہے. چین میں جب میری ٹرائی لیٹرل ہوئی تو میں نے وینگی صاحب کو بھی کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کو کنسیڈر کریں، سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان. تو انہوں نے اس کو مثبت جواب مجھے دیا کہ ہم بالکل اس کو کنسیڈر کرتے ہیں. جی اعزاز چودھری صاحب، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان فاصلے کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جب چائنا میں کچھ میٹنگز ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ تجویز پیش کی کہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کیا جائے اور چائنا فوراً رضامند ہو گیا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چائنا کی اس کوشش کے بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہیں ان کے درمیان جو فاصلے ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں، اور یہ پاسبل ہے؟ جی پاسبل ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مہینے بلکہ ایک دو سال پہلے کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ دونوں ملک ایک قسم کے جیسے روٹ سے گئے ہیں. مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اپروچ. آپ کو اپنی پالیسی اوپن رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں ہماری بہت ہی ریزرویشنز ہیں اور ہم نے بڑا ہی ان پہ زور بھی لگایا ہے، لیکن چینلز کھلے رکھنے چاہیے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے طالبان پریگمیٹک لوگ ہیں، اور وہ جس طریقے سے چین نے جب ان کو اکنامک انسینٹیوز دیے ہیں اور پاکستان نے بھی یہی کہا، تو وہ ایک دم سے لگتا ہے کہ وہ اب زیادہ امینیبل ہیں. ہندوستان نے غلط پروپیگنڈا کیا تھا کہ ان کے ساتھ اسرائیل اور افغانستان کھڑے ہیں. افغانستان نے کوئی ایسا سگنل نہیں دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ چینلز کھلے رکھنے چاہیے. اور اگر یہ آپ کا یہ اور طالبان کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاپی کے معاملے میں اس زمانے میں بھی طالبان ٹاپی کو ترکمانستان کو کہتے تھے کہ ہم سروے بھی کریں گے، بلکہ ہم نے سروے نہیں کیا، انہوں نے سروے بھی کروایا. تو یہ کوئی مجھے ایسی ہیزیٹیشن افغانستان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس پہ عمل نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو کھلے دل سے مکمل طور پر ہر لیول پہ ان کے ساتھ رابطے کرنے چاہیے. جو گلے شکوے ہیں وہ بھی ضرور کریں، لیکن الٹیمیٹلی ان دونوں ملکوں کے لوگوں نے آپس میں رہنا ہے. افغانستان آج سے نہیں، کل سے نہیں، صدیوں سے ہماری بندرگاہیں استعمال کرتا رہا ہے. تو اس لیے یہ ممکن ہے بالکل، اور دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ انرجی رچ جو سینٹرل ایشین وہ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا انرجی سورس ادھر بھی آئے اور ان کو ایکسیس ملے انڈین اوشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون ہے. پورا یوریشین لینڈ میس پاکستان سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان کی وہ ایک بار پھر جو ایک بدخوابی تھی کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا، اس کو بھی باقاعدہ یعنی نقصان پہنچ سکتا ہے. جی مشاہد صاحب، جے پی سنگھ صاحب جو ہیں پہلے پاکستان میں تھے، انڈین ڈپلومیٹ تھے، اس کے بعد وہ بھارت کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان بنے، اور پھر انہوں نے کابل کے دورے کیے، اور پھر انہوں نے افغان طالبان اور انڈیا کو قریب لانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. پھر اچانک وہ امبیسڈر بن گئے انڈیا کے اسرائیل. اب وہ اسرائیل چلے گئے، اور پھر وکرم مصری صاحب جو ہیں ان کی امیر خان متقی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی. تو انڈیا نے بڑی کوشش کی افغان طالبان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی، لیکن اب چائنا جو ہے وہ سی پیک کو افغانستان تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے؟ دیکھیں جی، انڈیا ہیز لاس ساؤتھ ایشیا. جنوبی ایشیا انڈین آربٹ سے نکل گیا ہے. مالدیوز کا الیکشن ہوا پچھلے سال، انڈیا آؤٹ آف مالدیوز، محمد موئزے. سری لنکا انورا ڈیسانائکے، لیفٹسٹ گورنمنٹ. نیپال ماؤسٹ گورنمنٹ، کے پی شرما اولی پرائم منسٹر ہے، ہمارا دوست بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا ہے. اب تو شیخ مجیب کو انہوں نے اس کرنسی سے بھی باہر نکال دیا. تو انڈیا کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے اس خطے میں، اور اس خطے کو ہم نے اہمیت نہیں دی. بائی دا وے ہماری خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیل از دا اونلی ایلائی، کیونکہ دونوں نظریاتی ممالک ہیں، دونوں فیشسٹ ہیں، دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں. اور چائنا نے، آپ نے جو بات کی نا 2023 میں ایران سعودی عربیہ کا کرایا تھا، 2024 میں 14 فلسطینی فیکشنز بلائے تھے انہوں نے بیجنگ. سب کو اکٹھا کیا. پہلی دفعہ تاریخ میں فلسطین کی جنگ آزادی میں 14 مختلف جو گروہ تھے فیکشنز،
پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن، الفتح، حماس. ہاں یہ سب وہ کو. گروپ تھے جن کو ایران لفٹ نہیں کراتا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. وہ جو لیفٹ کے بھی پرانے تھے، جارج حباش والے، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ڈیز کے جو لوگ تھے، بلیک ستمبر. ایگزیکٹلی بلیک سپٹمبر والے، وہ جنہوں نے سارا ہائی جیکنگ کی اور لیلا خالد بھی اس میں شامل تھی. تو وہ ان کو اکٹھا کر دیا. یہ بہت بڑی بات ہوئی. 14 فیکشنز. اور اب انہوں نے پاکستان اور افغانستان کا رول ادا کیا. اور میں خود بھی، آپ کو پتا، آپ کے پروگرام میں بھی میں سمجھتا رہا ہوں کہ یہ ہماری افغان پالیسی غلط تھی. کہ دیکھیں نا، ہمارا ایک نیبر ہے، آپ کے غلط فہمی بھی ہوتی ہے لیکن آپ اس قسم کے نہیں کرتے ہیں. لیکن اب جو چینج آیا، ایک محمد صادق کو اپوائنٹ کیا جو اچھے ہیں اسپیشل انوائے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ہمارے نیچرل الائز ہیں، دونوں ویسٹرن نیبرز، ایران اینڈ افغانستان. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب دونوں سے بہت اچھے تعلقات کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور سی پیک کا جو ایکسپینشن ہے، یہ اس میں اٹ ول بی اے گیم چینجر. اور یہ بات کی نا اعزاز صاحب نے، بڑی امپورٹنٹ تھی. ابھی یہ ماسکو سے آ رہا، یوریشیا یہ ایمرج کر رہا ہے، یورپ اور ایشیا. اور اس کا محور کیا ہے؟ یہ پاکستان، وسطی ایشیا، ایران، افغانستان، چائنا، یہ جوڑے گا. اور یہ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہے جو تھرڈ ورلڈ یا گلوبل ساؤتھ کی ہم جو بات. تو افغانستان کے معاملے میں اگر ہم محمد صادق صاحب کی ایڈوائس پہ چلیں تو زیادہ بہتر ہے. مچ بیٹر. ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں، ان کی وجہ سے کافی پرابلمز ہوئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ان کی بات اگر نہ ہی سنی جائے تو بہتر ہے.